اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے؟ اسلام ایک باضابطہ اور معتدل قسم کا مذہب ہے۔ اسلام نہ تو جبر کا قائل ہے اور نہ ہی بے ضابطگیوں کا قائل ہے۔ اسلام نے اپنے احکام نافذ کرنے سے پہلے فوائد کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور نقصانات کو بھی سامنے رکھا۔ جہاں تک تعلق ہے بچوں کے مسجد میں آنے کا، بچوں کے مسجد میں آنے کے نقصانات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ نقصانات یہ ہیں کہ کم عمر بچوں کے مسجد میں آنے سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، مسجد میں شور و غل کا اندیشہ ہوتا ہے، نمازیوں کی نماز میں خلل پڑنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جبکہ فوائد اس کے یہ ہیں کہ بچوں کو مسجد میں اگر لایا جائے تو بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت بنے گی، اللہ رب العزت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا اور عبادات الہیہ سے لگن پیدا ہوگی۔ ان فوائد اور نقصانات کے سماعت فرمانے کے بعد اب یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ بچوں کی 3 کیٹاگریاں ہوتی ہیں۔ ایک کیٹاگری ان بچوں کی ہے جو اتنی کم عمری میں، کم سنی میں ہیں، جن کو پاکیزگی یا ناپاکی کا فرق معلوم نہیں، ان کے مسجد میں آنے سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو پاگلوں اور بچوں سے دور رکھو۔ اور دوسری کیٹاگری کے بچے وہ ہیں جو مسجد کو آلودہ تو نہیں کرتے لیکن ابھی چونکہ وہ ناسمجھی کی عمر میں ہوتے ہیں، ان کے مسجد میں آنے سے شور و غل کرنے کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑنے کا امکان ہوتا ہے۔ اس قسم کے بچوں کو بہتر ہے کہ مسجد میں نہ لایا جائے، اور اگر وہ مسجد میں آ جاتے ہیں تو نہ انہیں ڈانٹا جائے، نہ انہیں مارا جائے، بلکہ انہیں برداشت کیا جائے اور سمجھایا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اتنے میں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور کمر نبوی پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد نہ ڈانٹا نہ مارا بلکہ برداشت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا بھی بچپن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر دوران نماز چڑھ جایا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ مارا بلکہ برداشت کیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز کے دوران بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز میں تخفیف کر لیتا ہوں، یعنی نماز مختصر پڑھاتا ہوں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی ماں پریشان ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں تخفیف تو فرما لی، نماز کو مختصر تو فرما لیا، مگر نہ بچوں کو ڈانٹا نہ مارا نہ برا بھلا کہا، بلکہ بچوں کو پیار سے سمجھایا اور برداشت فرمایا۔ لہٰذا اس عمر کے بچے جو مسجد کو آلودہ تو نہیں کرتے مگر شور و غل کرتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے اور ان کو برداشت کیا جائے، ان کو تربیت کی ضرورت ہے، ان کی احسن انداز سے تربیت کی جائے۔ تیسری کیٹاگری کے وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن سمجھدار ہیں، مسجد کا تقدس جانتے ہیں، نماز کے آداب کو سمجھتے ہیں، ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کا باقاعدہ حکم دیا جائے، ان کے مسجد میں آنے کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر 7 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا اور 10 سال کے بچے کو حکماً نماز پڑھوانے کا حکم ارشاد فرمایا، حالانکہ نہ تو 7 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے اور نہ ہی 10 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد میں آنے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں
بلکہ سمجھدار اور باشعور ہونا لازمی ہے جو مسجد کے آداب اور نماز کے تقدس کو جانتا ہو۔ لہٰذا اپنے بچوں کو مسجد کا تقدس اور نماز کے آداب سکھائے جائیں اور ان کو مسجد میں لایا جائے۔ مختصر یہ کہ جو بچے مسجد کو آلودہ کرتے ہیں ان کو مسجد میں نہ لایا جائے، اور جو مسجد کو آلودہ تو نہیں کرتے مگر شور و غل کرتے ہیں ان کے شور و غل کو برداشت کیا جائے اور ان کو احسن طریقے سے سمجھایا جائے، اور جو بچے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو مسجد میں آنے کا حکم دیا جائے۔